بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ اب نے ہرمز میں آئل ٹینکرز پر حملہ، ایران اور امریکہ کے متضاد دعوے۔ ایرانی سرکاری نشریاتی ادارے IRIB نے نامعلوم ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا ہے کہ متعلقہ آئل ٹینکر امریکی بحریہ کی حمایت سے آبِ ہرمز میں عمان کے راستے سے گزرنے کی کوشش کر رہا تھا، جس کے بعد اسے نشانہ بنایا گیا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ مبینہ طور پر جہاز کو متعدد بار انتباہ جاری کیا گیا، تاہم اس نے ہدایات پر عمل نہیں کیا۔ اس دعوے کی ایران کے کسی سرکاری عہدیدار نے نہ تو تصدیق کی ہے اور نہ ہی تردید کی ہے۔ ایران ماضی میں بھی یہ موقف اختیار کرتا آ رہا ہے کہ آبِ ہرمز میں عمان کی جانب سے گزرنے والے جنوبی بحری راستے پر سفر کرنے والے تمام جہازوں کو ایرانی فوج کے ساتھ پیشگی رابطہ اور ہم آہنگی کرنی چاہیے۔ دوسری جانب امریکی حکام نے ایران پر حملے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا ہے کہ خلیج عمان کے قریب ایک تجارتی آئل ٹینکر پر نامعلوم میزائل نما ہتھیار سے حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں جہاز میں آگ بھڑک اٹھی۔ امریکی خبرساں ادارے ایکزیوس کے مطابق دو امریکی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ ایرانی فوج نے آبِ ہرمز سے گزرنے والے تجارتی جہازوں پر کم از کم 2 میزائل داغے۔ امریکی حکام کا مزید کہنا ہے کہ ایک دوسرا تجارتی جہاز بھی حملے کی زد میں آیا، جس سے دونوں بحری جہازوں کو نمایاں نقصان پہنچا، تاہم کسی جانی نقصان کی اطلاعات نہیں ملی۔ ابھی تک اس واقعے کی آزاد ذرائع سے تصدیق سامنے نہیں آئی، جبکہ ایران کی جانب سے امریکی الزامات پر بھی کوئی باضابطہ رد عمل جاری نہیں کیا گیا۔ ماہرین کے مطابق آبِ ہرمز میں پیش آنے والا یہ واقعہ عالمی توانائی کی ترسیل اور سمندری تجارت کے لیے تشویش کا باعث بن سکتا ہے، کیونکہ دنیا کے خام تیل کا بڑا حصہ اسی اہم بحری گزرگاہ سے گزرتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ترکیہ کو F-35 لڑاکا طیارے دینے کی مخالفت۔ نیتن یاہو نے امریکہ کو خبردار کر دیا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ ترکیہ کو جدید F-35 لڑاکا اسٹیلتھ طیارے فروخت نہ کرے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ترکیہ کو یہ جدید طیارے فراہم کیے گئے تو مشرق وسطیٰ میں طاقت کا توازن متاثر ہوگا اور اسرائیل کی قومی سلامتی کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق نیتن یاہو نے امریکی نشریاتی ادارے فوکس نیوز کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ اسرائیل خطے میں اپنی فضائی برتری برقرار رکھنا چاہتا ہے اور امریکہ کی جانب سے ترکیہ کو F-35 لڑاکا طیاروں یا ان کے جنگی انجنوں کی فراہمی اس توازن کو تبدیل کر سکتی ہے۔ یہ بیان ایسے وقت پر سامنے آیا جب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ترکیہ میں ہونے والے نیٹو سربراہی اجلاس میں شرکت کرنے والے ہیں۔ سفارتی حلقوں میں یہ قیاس آرائیاں بھی جاری ہیں کہ واشنگٹن ترکیہ کو دوبارہ F-35 لڑاکا طیاروں کے پروگرام میں شامل کرنے پر غور کر سکتا ہے۔ نیتن یاہو نے اپنے انٹرویو میں ترک صدر رجب طیب اردوان کی حکومت پر شدید تنقید کی اور دعویٰ کیا کہ ترکیہ کی موجودہ حکومت اسرائیل مخالف موقف رکھتی ہے اور خطے میں ایسے بیانات دیتی ہے جو کشیدگی میں اضافے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے مزید دعویٰ کیا کہ ترکیہ کی حکومت کی بعض پالیسیاں امریکہ اور اسرائیل کے مفادات سے متصادم ہیں، اسی لیے واشنگٹن کو دفاعی تعاون کے معاملے میں احتیاط برتنا چاہیے۔ امریکہ نے 2019 میں ترکیہ کو F-35 پروگرام سے خارج کر دیا تھا کیونکہ انقرہ نے روس سے S-400 دفاعی فضائی نظام خرید لیا تھا۔ اس وقت امریکہ نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ روسی دفاعی نظام کے ذریعے F-35 لڑاکا طیاروں کی حساس ٹیکنالوجی سے متعلق معلومات حاصل کی جا سکتی ہیں۔ حالیہ مہینوں میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اشارہ دیا ہے کہ وہ ترکیہ کی دوبارہ F-35 لڑاکا طیاروں کے پروگرام میں واپسی کی راہ ہموار کرنے پر غور کر سکتے ہیں، جس کے بعد اس معاملے پر ایک نئی سفارتی بحث شروع ہو گئی ہے۔ دفاعی ماہرین کے مطابق اگر ترکیہ کو دوبارہ F-35 پروگرام میں شامل کیا جاتا ہے تو اس کے مشرق وسطیٰ نیٹو اتحاد اور خطے کے دفاعی توازن پر اہم اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں حوثیوں کا مطالبات نہ مانے جانے پر سعودی عرب کے لیے آبنۂ باب المندب بند کرنے کی دھمکی۔ یمن کے حوثی گروپ نے سعودی عرب کو سخت وارننگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر یمنی بندرگاہوں پر بحری ٹریفک سے متعلق عائد پابندیاں اور رکاوٹیں ختم نہ کی گئی تو سعودی بحری جہازوں کے لیے آبنۂ باب المندب بند کر دی جائے گی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق حوثیوں نے سعودی عرب کو ایک ڈیڈ لائن دیتے ہوئے مطالبہ کیا کہ یمنی بندرگاہوں پر بحری نقل و حمل میں حائل تمام رکاوٹیں فوری طور پر ختم کی جائیں تاکہ تجارتی اور انسانی امدادی سرگرمیاں
بحال ہو سکیں۔ حوثی قیادت نے خبردار کیا ہے کہ اگر مقررہ مدت کے اندر ان کے مطالبات پورے نہ کیے گئے تو سعودی عرب سے وابستہ بحری جہازوں کو آبنائے باب المندب سے گزرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ رپورٹ کے مطابق حوثیوں کا کہنا ہے کہ وہ اس اقدام کو یمن پر عائد بحری پابندیوں کے جواب میں ضروری سمجھتے ہیں اور اس حوالے سے تمام ممکنہ اقدامات کرنے کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ آبنائے باب المندب دنیا کی اہم ترین سمندری گزرگاہوں میں شمار ہوتی ہے جو بحیرہ احمر کو خلیج عدن اور بحیرہ عرب سے ملاتی ہے۔ اس راستے سے روزانہ بڑی مقدار میں تیل، گیس اور تجارتی سامان دنیا کے مختلف حصوں تک پہنچایا جاتا ہے۔ ماہرین کے مطابق اگر اس اہم بحری راستے پر کشیدگی میں اضافہ ہوتا ہے یا جہازوں کی آمد و رفت متاثر ہوتی ہے تو اس کے اثرات عالمی تجارت، توانائی کی سپلائی اور شپنگ انڈسٹری پر بھی مرتب ہو سکتے ہیں۔ تاحال سعودی عرب کی جانب سے حوثیوں کی اس تازہ دھمکی پر کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں سعودی عرب کا ایشیائی ممالک کو بڑا ریلیف، تیل کی قیمت 26 سال کی کم ترین سطح پر کر دی۔ نیوز رپورٹ کے مطابق سعودی عرب نے ایشیائی ممالک کے لیے خام تیل کی سرکاری فروختی قیمت میں بڑا اضافہ نہیں بلکہ ریکارڈ کمی کرتے ہوئے اگست کی سپلائی کے لیے $11 فی بیرل تک قیمت کم کر دی۔ گزشتہ 26 برسوں کی سب سے بڑی کمی قرار دی جا رہی ہے۔ یہ فیصلہ ایسے وقت پر سامنے آیا جب عالمی منڈی میں تیل کی رسد میں اضافہ، اوپیک پلس کی پیداوار بڑھانے کی پالیسی اور ایشیا خصوصاً چین میں طلب نسبتاً کمزور ہونے کے باعث سعودی عرب اپنی مارکیٹ شیئر برقرار رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق سعودی ارامکو نے اپنے اہم عرب لائٹ خام تیل کی قیمت ایشیائی خریداروں کے لیے علاقائی بینچ مارک کے مقابلے میں $1.50 فی بیرل رائد پر مقرر کر دی ہے، جبکہ اس سے قبل یہ قیمت پریمیم پر فروخت کی جا رہی تھی۔ یہ کمی مارکیٹ کے اندازوں سے بھی زیادہ ہے۔ ماہرین کے مطابق اس اقدام سے چین، بھارت، جاپان، جنوبی کوریا اور دیگر ایشیائی درآمد کنندگان کو نسبتاً سستا خام تیل دستیاب ہوگا، جبکہ عالمی تیل مارکیٹ میں مسابقت مزید بڑھنے کا امکان ہے۔ دوسری جانب اوپیک پلس نے اگست سے یومیہ 1,88,000 بیرل اضافی پیداوار کی منظوری بھی دے دی ہے، جس سے عالمی منڈی میں رسد مزید بڑھنے اور قیمتوں پر دباؤ برقرار رہنے کی توقع ظاہر کی جا رہی ہے۔ سعودی عرب کی جانب سے ایشیائی خریداروں کے لیے خام تیل کی قیمتوں میں نمایاں کمی کے بعد چین، بھارت، پاکستان، جاپان اور جنوبی کوریا سمیت تیل درآمد کرنے والے ممالک کو خاطر خواہ ریلیف ملنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکے گا، ڈونلڈ ٹرمپ کا ایک بار پھر دعویٰ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکے گا۔ امریکہ میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ٹرمپ کا کہنا تھا کہ امریکہ کی فوج دنیا کی بہترین فوج ہے اور اس نے عسکری لحاظ سے ایران کو شکست دی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ معاملات بہتر انداز میں آگے بڑھ رہے ہیں، تاہم ایران کبھی بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کر سکے گا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اپنی حکومت کی کارکردگی کا ذکر کرتے ہوئے کہنا تھا کہ امریکی فوج نے وینزویلا میں بھی بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے معیشت پر بات کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے پیشگوئی کی تھی کہ 4 سال کے اندر امریکی اسٹاک مارکیٹ بلند ترین سطح پر پہنچ جائے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ لیکن اسٹاک مارکیٹ کا یہ ہدف صرف 1 سال ہی کے اندر حاصل ہو گیا۔ انہوں نے اس کامیابی کو اپنی معاشی پالیسی کا نتیجہ قرار دیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں دھمکیاں جاری رہی تو حتمی معاہدے پر مذاکرات شروع نہیں ہوں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا کہ دھمکیاں جاری رہی تو حتمی معاہدے پر مذاکرات شروع نہیں ہوں گے۔ سوشل میڈیا پر جاری بیان میں ان کا کہنا تھا کہ لاکھوں ایرانیوں نے آیت اللہ خامنائی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے جنازے میں اتحاد کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ نہ ہی ایرانی عوام اور نہ ہی ہماری بہادر مسلح افواج کسی دھمکی سے متاثر ہوتی ہیں۔ عباس اراغچی کا کہنا تھا کہ مفاہمتی یادداشت کی شق نمبر 13 واضح ہے، دھمکیوں کے تسلسل میں حتمی معاہدے پر بات چیت شروع نہیں ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ اپنے دستخط کا احترام کریں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں غزہ کی عبوری انتظامیہ کے لیے اسرائیل پر دباؤ ڈالا جائے، حماس کی اس ثالث ممالک سے اپیل۔ حماس نے ثالث ممالک اور معاہدے کے ضامن فریقین سے مطالبہ کیا کہ وہ اسرائیل پر دباؤ ڈال لیں تاکہ غزہ کی عبوری فلسطینی انتظامیہ کو
علاقے میں داخل ہونے اور سول انتظام سنبھالنے کی اجازت دی جا سکے۔ حماس کے ترجمان حازم قاسم نے اپنے بیان میں کہا کہ حماس کی جانب سے غزہ کی گورنمنٹ ایمرجنسی کمیٹی تحلیل کرنے اور انتظامی اختیارات غزہ کی قومی انتظامی کمیٹی کے حوالے کرنے کے فیصلے کو فلسطینی سیاسی جماعتوں، سول سوسائٹی اور بین الاقوامی حلقوں نے مثبت قدم قرار دیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس فیصلے کے بعد فلسطینی دھڑوں کا اجلاس منعقد ہوا جس میں تمام جماعتوں نے اس اقدام کا خیر مقدم کیا۔ اس کے علاوہ سول سوسائٹی کے نمائندوں اور مختلف بین الاقوامی فریقین کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں، جہاں اس فیصلے کو غزہ کے انتظامی امور میں بہتری کی جانب اہم پیش رفت قرار دیا۔ حازم قاسم نے کہا کہ اب ذمہ داری ثالث ممالک اور معاہدے کے ضامن فریقین پر عائد ہوتی ہے کہ وہ اسرائیل پر دباؤ ڈالیں تاکہ قومی انتظامی کمیٹی کو غزہ میں داخل ہونے کی اجازت دی جائے اور وہ روزمرہ سول امور سنبھال سکیں۔ رپورٹ کے مطابق غزہ کی قومی انتظامی کمیٹی ایک غیر سیاسی ادارہ ہے جس میں فلسطینی عوامی شخصیت شامل ہیں۔ یہ کمیٹی غزہ کے شہری اور انتظامی معاملات چلانے کی ذمہ دار ہے اور جنوری کے وسط سے مصر کے دارالحکومت قاہرہ سے اپنے امور انجام دے رہی ہے، تاہم اب تک اسے غزہ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں مل سکی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔